بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ العلق آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی، سمجھا تھا۔ تو اس میں ہم نے جانا تھا کہ یہ جو پہلی سورۃ العلق کی جو آیتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی تھی جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کی گئی تھی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں دبایا، پھر اس کے بعد انہوں نے منع کیا، پھر 2-3 بار جب دبانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اپنے رب کے نام سے۔ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ ایک بے جان سی چیز جب وہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا، تو اس کے اندر جب وہ بے حس چیز کو بھی اس کے اندر حس پیدا کر دیتا ہے، اس میں جان پیدا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے والا، چلنے پھرنے والا، ایک حس والا اور ایک کام کرنے والا انسان بنا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا کرم اور اپنا فضل کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو جو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے، جبکہ فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، لیکن علم کی وجہ سے ہمیں وہ درجہ بلند عطا کیا گیا ہے۔ تو چلیے اب ہم آگے کی آیتیں پڑھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ یہ آیتیں جو ہے، اب جو آیتیں ہم جا رہے ہیں یہاں پر میٹر چینج ہو رہا ہے۔ یہ آیتیں ابو جہل کی مذمت میں نازل ہوئی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھنے سے روکتا بھی تھا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی 7065 حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ یعنی وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا گیا کہ ہاں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو ان کی گردن روند ڈالوں گا، یا ان کے چہرے کو مٹی سے لتھیڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے آپ کی گردن روندنے کا ارادہ کیا، لیکن اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا اور اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس سے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، بڑا ہولناک منظر تھا، اور فرشتوں کے بازو تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ تو یہ حدیث تھی مسلم کی۔ یعنی وہ جو جزا کے دن سے نہ ہی ڈرتا ہے خود، اور رب کے راستے میں کیا ہے رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور جو دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنے نہیں دیتا، اور ان کو کیا کرتا ہے، دین چھوڑنے کی وہ دعوت دیتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ تب دوسری آیت میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عبداً اذا صلی، کیا بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنے عمل کا جائزہ تو لو کہ تم نماز پڑھنے سے کیا ہے وہ روکتا ہو۔ یعنی ایمان والوں کا اعمال میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے، عمل ہے۔ یعنی اس کی سرکشی کو تو دیکھو کہ وہ خود تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں رکھتا، پھر ساتھ ہی وہ کیا کرتا ہے، دوسرے بندوں کو سجدہ کرنے سے روکتا ہے، اور ان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا وہ۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس ملعون جو ابو جہل تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو انہیں چڑھاتا تھا، ان کو دھمکاتا تھا، اور طرح طرح کی تکلیفیں انہیں پہنچانے کی وہ کوششیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پر وہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو خود عمل نہیں کرتا، وہ خود تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتا۔
پھر آیتوں میں آتا ہے ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، یعنی اے نماز سے روکنے والے یہ تو بتاؤ، ان کان اگر وہ ہو، اگر نماز پڑھنے والا شخص علی الہدی ہدایت پر، وہ حق پر ہو، تو حق کا علم رکھتا ہو تو اس پر عمل کرتا ہو، یا وہ سیدھے راستے پر ہو، او امر بالتقوی، وہ تقوی کا حکم دیتا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جنہیں آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، اگر وہ سیدھے راستے پر ہو، ان کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ان کی زندگی تقوی والی ہو، اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلاتا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تقوی والے تھے اور سیدھے راستے پر تھے اور اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والے تھے۔ تو ان چیزوں کا حکم دینا ہے جن کی وجہ سے انسان کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچ سکے، جیسے کہ اخلاص کی وہ دعوت دیتا ہو، توحید کی دعوت دیتا ہو، یا پھر عمل صالح کی وہ تعلیم دیتا ہو، تو ایسا کرنے والا کیا تمہاری نظر میں غلط ہے؟ پھر تو آیت میں آگے آتا ہے ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور پھر ایمان سے اعراض بھی کرتا ہو، یعنی یہ کیا ہے، ایمان لانے سے پھر اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے اور اس سے بھاگتا بھی ہے وہ۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعنی کیا اس کو نہیں پتہ، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت سے روکنے والا کو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو نہیں دیکھے گا؟ وہ سارے معاملات کا پھر اللہ تعالیٰ حساب بھی اس سے لے گا۔ كلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصية، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، پہلے والی آیتوں میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اگر وہ جھکنے والا، وہ سجدہ کرنے والا، وہ نماز پڑھنے والا اگر تقوی پر ہو اور وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہو، نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہو، وہ لوگوں کو اخلاص کی طرف، توحید کی طرف، یہ ساری چیزیں کرتا ہو، اور پھر تم کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، چھپی ہوئی ہیں؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اس کی دشمنی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے غافل رکھنے اور ان سے روکنے کا جب وہ کام کر رہا ہے، اگر اس سے وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے اگر باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، تفسیر سورۃ العلق۔ اور پھر آیتوں میں آتا ہے ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی یہ اس بدبخت کی پیشانی ہوگی جو جھوٹا اور گناہ گار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یعنی اپنے ساتھی اور قبیلے کے لوگوں کو وہ بلا لے۔ کون؟ ابو جہل، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خلاف اس کی مدد کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے کہا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ یعنی وہ بار بار کیا ہے، روک رہا تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کو دھمکایا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ کسی کے اصحاب یعنی کسی اور کے ساتھی کی مجلس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلدی ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔
تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3349. پھر اس کے بعد سندع الزبانیہ، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ جس چیز سے روکتا ہے، جس چیز سے تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تو تم کیا ہے اس سے رکنا نہیں ہے. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور جس سے انسان خسارہ اٹھانے والا ہو، اسی لیے اس کی بات نہ مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. اور وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، آپ اس کی بات نہ مان کر کعبے میں نماز کی ادائیگی سے نہیں رکیں گے. اور پھر وہ کیا ہے، کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کیا ہے سجدہ کریں گے. یہاں پر سجدے سے مراد وسجدو، یہ سجدہ کرو، یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ یہاں پر نماز ہے کہ وہ تو روکتا ہے لیکن تم کیا ہے نماز سے نہیں رکو گے بلکہ تم نماز پڑھو گے اور بہت قریب ہو جاؤ. اور آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کثرت سے نماز پڑھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور یہ فرمایا کہ آپ کیا ہے تمام عبادات سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے، کیونکہ یہ تمام عبادات اور اس کی رضا اس کے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. اور اس شخص کے لیے کیا ہے یہ عام ہے جو بھلائی سے روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور ابو جہل کو تنبیہ بھی کی اور مذمت بھی کی اور اس کے ان ماننے والوں کو بھی وہاں پر روکا گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جو ہم اکثر ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ کئی ہمارے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم ان کو کیا کرتے رہے، رکو ابھی تھوڑی دیر بعد نماز پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد ہم یہ کریں گے. تو اس طریقے سے بھی کیا ہے گناہوں کا حصہ ہم بن جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں بھی کیا ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی ترغیب دلانے والے بھی بنائیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو پسند فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین.